ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, ہمیشہ میری کوشش رہتی ہے میری ٹیم کی کہ ہم اپنے پروگرام کو ایسے ڈیزائن کریں کہ ایشوز جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہو سکیں, پرابلمز جو ہیں وہ ہم ڈھونڈ سکیں. پہلا سیگمنٹ ہیلتھ کا ہوتا ہے اور اس سیگمنٹ میں جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو میں بھی اپنے ارد گرد سنتی رہتی ہوں. یقیناً آپ اللہ نہ کرے کہ آپ گزرے ہوں, لیکن آپ نے سنی ضرور ہوں گی, یا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے جو پراپرٹی کے مسائل سے جو ہے وہ اس وقت گزر رہے ہوں گے. جب ہم پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا کینوس ہمارے سامنے کھل جاتا ہے. یا ہم خود اکثر لوگوں کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم خود کسی سے چیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ پراپرٹی کا یا اسٹیٹس کا ایک ایسا کام ہے جو اتنا بڑا بزنس ہے کہ جس میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ پہلے تو آپ کو چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہے کیا, لیکن جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ بہت طریقے سے اس چیز میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, اس میں کام کرتے ہیں, اس میں کماتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ تو خیر اسٹیٹ کے بزنس کی بات ہے, لیکن آج جو اس پر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پراپر جو ہے وہ مختلف پروگرامز بھی کریں گے. لیکن آج کا جو میرا بیسک پروگرام ہے اس پر جو کچھ سوالات بھی آئے, کیونکہ قادر مندو خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو یہ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں, ایڈوکیٹ ہیں. میں ان کو پہلے ویلکم بھی کرتی ہوں, میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جب سے آپ آ رہے ہیں تو لیگلی بڑے سوالات آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ اس ایشو پہ بات کی جائے. تو جو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم پراپرٹی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک پراپرٹی جو ہے ایک والدین اگر اپنی زندگی میں محنت سے بھاگ دوڑ کر کے اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں, اس کے بعد ایک زمین بناتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے, اور اگر وہ اپنی زندگی میں ہی یہ بتا جاتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ یا اس کا حصہ ہے, یا اگر بتائے بغیر بھی وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی ہمارے دین نے ایک طریقہ کار بتایا ہے, ایک شریعت نے ایک حصہ بتایا ہے کہ بیٹی کا ایک حصہ ہے اور بیٹے کے 2 حصے ہیں. تو بڑا آسان طریقہ ہے, قانون نے بھی ایک طریقہ بتایا ہے, پھر ہمارے دین نے اس سے بڑھ کر ہمیں طریقہ کار بتایا, تو کوئی لڑائی کی گنجائش نہیں بچتی. اللہ نہ کرے جب آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جو آپ کو گفٹ ہے اولاد ماں باپ کی طرف سے, اس میں پراپر طریقے سے شرعی طریقے سے وہ بٹوارا ہوا اور اولادوں کو ان کا حصہ مل گیا. دیکھیں سننے میں کتنا آسان لگ رہا ہے نا کہ کتنا اچھا ہوا, سب خوش ہیں, ہر چیز ہو گئی, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اتنا آسان بالکل بھی نہیں ہے. صرف اس ایک طریقہ کار کو اپنانے کی خاطر گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بہنیں بھائیوں کی شکل نہیں دیکھتی, آپس میں لڑائیاں, فتنہ, فساد, ایون کہ ایک دوسرے کو مارنے تک کو تیار ہو جاتے ہیں. کہانی بڑی چھوٹی سی ہے لیکن فساد بہت بڑا ہے. میں جب آپ نے جب یہ بات کہی تو میں نے سوچا یار حل تو اتنا آسان ہے, قانون آپ لوگوں نے بھی بتایا اور سب سے بڑھ کر میرے دین نے مجھے حل دے دیا, پھر ہم کس طرف چلے گئے؟ تو اس کا حل ذرا بتا دیں مجھے. دیکھیں میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا معذرت کے ساتھ کہ آپ نے بولا کہنے میں تو بڑا آسان ہے مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. میں اسے تھوڑا اختلاف یہ کہوں گا کہ جب نیت صاف تو منزل آسان. جس کی ذہن میں فطور ہو, جس کی ذہن میں شیطانیت ہو, جس کی ذہن میں لالچ ہو, تو وہاں یہ پرابلم ضرور آئے گا. لیکن ہر کوئی نہیں ہے. بہت ساری پاکستان میں, پاکستان سے باہر ہمارے لوگ ہیں, بلکہ ایون کہ دنیا میں ہیں, ہم جنرلی لا کی بات کر رہے ہیں. تو یہ فساد, یہ پروسیس عدالتوں کا, جھگڑے کا, یہ تو اس وقت نوبت آتی ہے جب ذہنوں میں فطور آ جائے, لالچ آ جائے. ادروائز میرے سامنے ایسی فیملی بھی ہے, بلکہ ہمارے علاقے میں ایک مثال ہے کہ ایک باپ کے 7-8 بیٹے تھے, دوسرے باپ کے 1 یا 2 بیٹے تھے, ایگزیکٹ مجھے وہ یاد نہیں ہے. تو بٹوارا تو ایسا ہونا چاہیے, باپ مر گیا تو ان دونوں یعنی جو اولادوں کے ہوتے تو اس کے اوپر 50-50 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آدھا ایک بھائی کا, آدھا دوسرے بھائی کا. تو جس بھائی کے کم بیٹے تھے یعنی 1 یا 2 بیٹے تھے, اس نے بولا نہیں, آدھے پہ نہیں ہوگا, بلکہ جو سر ہے, جو بیٹے ہیں ان کے اوپر ہو, کیونکہ میرے تو 1 یا 2 بیٹے ہیں, آپ کے تو 7-8 بیٹے ہیں. تو اگر 50-50 سر کرے تو میرے والے بیٹے کی مثال 2 کروڑ عیسیٰ میں آ گئے تو کروڑ میں گیا, آپ والے کو تو 25 لاکھ روپے میں نہیں ملیں گے.
تو اس وجہ سے انہوں نے بولا کہ جو آپ کے بیٹے آپ زیادہ شیئر لو میں کم لے. تو ایک مثال ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے اس دنیا میں, ٹھیک ہے. بالکل. تو اچھا میں میں جو یہاں بات کری تھی میں ان لوگوں کی بات کری ہوں, ہاں ان لوگوں, یہ تھوڑا بڑا پرسنٹیج ہے. ہاں میں کلیئر کر, اگر آپ کہہ رہے ہیں میں نے اسٹارٹ میں ہی ذکر کیا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اس طرح کے مسائل میں اس وقت مبتلا ہوں گے. میری اس وقت وہ تمام گفتگو کا منظر یہ تھا کہ میں خود میں نے ایسے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, کیونکہ آخر میں ہوں یا آپ ہو, ہم نے جانا تو اسی زمین میں اسی مٹی میں, مٹی سے بنے مٹی میں ہی مل جائیں گے. لیکن یہ حقیقت جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اس دنیا میں ہی معراج پا جاتے ہیں. جن کو نہیں سمجھ آتی وہ پھر اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جس سوال کو آج ہم اٹھا رہے ہیں. ایسے مسائل بھی ایک چیز اور, ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, ایون کہ میں اپنے رشتہ داروں کی بات کروں, دیکھیں کہ 4 بھائی ہے, ہاں آپس میں بٹوارہ ہو گیا, ٹھیک ہے, چاروں بیٹھے ہیں سر جوڑ کے, بیویوں کو الگ کر کے, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی بیویوں کو نہیں بٹھایا ہوگا انہوں نے. 4 بھائی بیٹھے آپس میں, انہوں نے بٹوارہ کر لیا, اور شاید ایک آدھ لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کا بٹارا ہوا ہے, سب کو بھی نہیں پتا. تو بہت سارے ہیں, یہ میں ایک مثال نہیں دے رہا ہوں, ایسے کہ وہ اپنی بیویوں تک کو بھی نہیں شامل کیا ہے کہ ہمارا اتحاد نہ ٹوٹے, اتحاد بھی نہ ٹوٹے. اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں بڑا آسان سا ہے, سمپل. میں کہ نیت صاف ہو, تو میں نے وہی شروع میں بات کی تھی, آپ نے جو بات کی چند لوگوں کی بات کی ہے, میں تمام لوگوں کی بات کروں. مثال کے طور پہ ایک باپ کا ایک جائیداد ہے 1 کروڑ کا, اس میں 2 بیٹے ہیں یا 1 بیٹی 2 بیٹے ہیں, تو بڑا سمپل سا فارمولا ہے. 1 کروڑ کا اسی حساب سے شریعت کا کہتا ہے بیٹی کا آدھا, بیٹے کا پورا حصہ, ٹھیک ہے. اگر 1 بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں تو 2.5 پہ تقسیم ہوگا, 2.5 سے, 1 بیٹے کا 1 حصہ, دوسرے کا 1 حصہ اور آدھا بیٹی کا. تو بڑا کیلکولیشن. اچھا اس میں بھی اختلاف ہو, مثال کے طور پہ اس میں ایک بیٹا کے نیچے 2.5 کروڑ کا جائیداد 2 کروڑ کا نہیں ہے, یہ زیادہ ہے, آپ ویلیویشن کرا دیں, ٹھیک ہے, آپ تھرڈ پارٹی کو بولو خرید لے, آپ خرید لو. میں تو کہتا ہوں 2 کروڑ, آپ کہتے ہیں 4 کروڑ ہے تو آپ 4 دے دیں اور مجھے فائدہ ہو جائے گا. تو یہ بڑا آسان ہے اگر سر جوڑ کے. اچھا یہی بات ٹاپک نہیں ہے, میں ایڈ کرتا جاؤں کیونکہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. میاں بیوی کا جب آپ کے بیچ میں کوئی تنازع ہوتا ہے, ہر میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ چلتی رہتی ہے. تو بجائے یہ کہ آپ اپنی ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو ملوث کریں کہ وہ 4 باتیں اور ایڈ کر دیں, آپ اسی کمرے کے اندر کنڈی لگا کے بیٹھیں اور بتائیں ایک دوسرے کو کہ بھائی میری کیا غلطی ہے, آپ کیا غلطی ہے. تو وہ مسئلہ اسی کمرے کے اندر سالو ہو سکتا ہے اس میں. تو اسی طرح جائیداد کا بھی حل ہو سکتا ہے. اور لیکن تنازع بنانا چاہیں, جو آپ نے کچھ لوگوں کی نشاندہی کی ہے, تو وہ تو پھر سپریم کورٹ تک چلتے رہیں گے. اور اچھا یہ مجھے کچھ سوال ہے میرے ذہن میں, کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے والدین کو بہت تنگ کرتی ہیں یا بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں. اچھا ہم نے کچھ جگہوں پر ایسا بھی دیکھا, اخبار میں بھی دے دیتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو آگ کر دیا, یہ اس لفظ کو آپ نے سنا ہوگا. اس کی قانونی کیا حیثیت ہے؟ اگر ایک جو ہے بچے کو آگ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی جائیداد میں کوئی حیثیت بچتی ہے؟ دیکھو میں عالم نہیں ہوں, لیکن علماء سے جو میں نے سنا ہے یہ دین اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. بالکل ایسا میں نے بھی یہی سنی ہے بات. اچھا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں, یہ بھی ایک ریزن بتاؤں. کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں, تو مجھے کیسز میں نے, جو بچہ بگڑ جاتا ہے, جو بچہ کرمنل ہوتا ہے, تو وہ ماں باپ اپنی آپ کو بچانے کے لیے, کل کا کوئی ادار والا, کوئی پولیس والا میرے گھر کے دروازے پہ نہ کھڑا ہو, وہ بھی اپنی جگہ پہ پیسے کا غلط استعمال, تو وہ بیچارہ اخبار میں دیتے کہ بھائی اس بیٹے سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ پھر اخبار کا کٹنگ وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اچھا طریقہ ہے. اچھا طریقہ یہ ہے کہ کل کوئی بندہ آ جائے تو پہلے سے بتائے میاں میں نے تو 2 سال پہلے اس کو کی, اس کی عادتیں صحیح نہیں تھی, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. مگر اس کی قانون یا اسلام ان کے تحت ان کا کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے تو کچھ آپ کی فیملی میں, خاص طور پر میں نے بہنوں کو دیکھا, بیٹیوں کو دیکھا کہ اگر وہ اپنی شادیاں ہو گئی ہیں ان کی, تو وہ خود اس میں سے یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے, میں اپنے گھر میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, آپ لوگ آپس میں بھائی یا جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو دے دو. جب
بٹوارے کی بات آتی ہے, ایسا بھی مثال ہے. ہاں, تو اس میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مطلب 4 بہنیں ہیں, 4 بہن بھائی ہیں, 2 بھائی ہیں 2 بہنیں, ایک بہن نے کہا یا ایک بھائی نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں, خوش ہوں, جس کو ضرورت ہے میرا حصہ بھی اس کو دے دو یا مجھے نہیں چاہیے. تو ایسے معاملات میں کیا سچویشن ہوتی ہے؟ ایسی مثال ریسنٹلی ابھی پچھلے مہینے میں امریکہ میں تھا, میرے ایک دوست ہے ساتھ ظہوری نام ہے, انہوں نے وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے, اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا وہاں پہ, بڑا انتہائی مذہبی نمازی آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب اب ڈیتھ ہو چکی ہے کہ نہیں حیاتی, میں نے بولا کہ جو میرے حصہ ہے وہ مجھے نہیں چاہیے, میرے بہنوں کو دے دیں. صحیح ہے, کیونکہ بہنیں کمزور ہوتی ہے, پرائے گھر کی ہوتی ہے یا مالی طور پہ کم ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اپنا حصہ والد کو یہ بولا کہ جو میرا حصہ آپ دینا چاہتے ہو, کیونکہ والد دینا چاہ رہا تھا سب بیٹوں میں تقسیم کر, اس نے بولا جو میرا حصہ ہے وہ میری بہنوں کو دے دیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں. یعنی آپ یہ سوچو کہ 2 روپے کوئی کسی کو نہیں دیں, لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ لاکھوں روپے کروڑوں کی جائیداد دے دیتے, نہیں جی اس کو دے دیں, میری بہنوں کو دے دیں. اور بہن بیٹیوں کو تو کہتے ہیں نا کہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ تو برکت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو نوازیں, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو جب اپنی, کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ جہیز پر بڑی بحث ہوتی ہے, لیکن چلیں اگر کچھ لوگ جہیز دے دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں جہیز دیا تھا وہی تمہارا حصہ تھا, بعد میں اس طرح کی بھی کلیمز اٹھتے ہیں. نہیں, وہ تو جہیز تو دیتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے, اپنی برم بازی دکھانے کے لیے. تو آپ بیٹی بہن پہ احسان نہ کریں, وہ آپ نے اس وجہ سے دی ہے کہ آپ نے وہاں ایک اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھ میں کتنا بڑا آدمی ہوں, اسی وجہ سے. تو وہ جائیداد کا حصہ نہیں ہے. جائیداد شرعی تو یہ ہے کہ آپ اپنے حصے میں اپنی اولاد بیٹیوں کو, باپ کے حصے میں اپنی بہنوں کو آپ برابر کا حصہ دیں, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرہ اس سے بہت دور ہے. اور یہ گاؤں دیہات میں زیادہ ہے, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں گاؤں دیہات میں زیادہ ہے کہ وہ بیٹیوں کو بہنوں کو بالکل حصہ نہیں دے رہے ہیں, یہ بالکل حصہ نہیں دے رہے ہیں. جبکہ شرعی حیثیت یہ ہے کہ آپ کی وہ سارا کے سارا جائیداد ہی غلط ہوگا, آپ کی سارے کی ساری جائیداد سے برکت چلے, اور آپ کو روزے اشر پہ آپ کی پکڑائی ہوگی کہ آپ نے اپنی جائیداد میں, والد کی جائیداد میں اپنی بہنوں کو نہیں دیے, اپنی جائیداد میں اپنی بیٹیوں کو نہیں دی, بیٹے کو دیا ہے. تو یہ تو عام سے پریکٹس ہے, لیکن اس کے لیے ہمارے ادارے بھی خاموش ہے, ہمارے جو علماء ہیں وہ بھی خاموش ہے, ہمارے جو بڑے کرتے درتے ہیں وہ بھی خاموش ہے, اور ہم اور آپ کبھی کبھار ٹی وی پہ اچھال لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ کسی کو سمجھ میں آ جائے. اگر اس طرح نارملی اگر کسی ایک کیس کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر جو جگہ ہے, پراپرٹی ہے, وہ کسی فادر یا مدر میں سے, جو ایک آپ کا والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے, اور وہ اپنے ایک بیٹے یا بیٹی کے پاس رہتا ہے. نارملی فیملی کیونکہ الگ الگ ہوتے ہیں, سب الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں. اب وہ جس بچے کے پاس رہتی ہے ماں, اس کو اس سے زیادہ انسیت ہو جاتی ہے یا محبت ہو جاتی ہے, یا والد رہ رہے ہوتے ہیں اور وہ محبت میں پاور آف اٹرنی اپنے نام کروا لیتا ہے اپنی والدہ سے, ٹھیک ہے, کہ میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں, یا میں زیادہ پراپر طریقے سے اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکوں گا تمام چیزیں. اب اس پیرنٹ کے گزر جانے کے بعد وہ بچہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ تو ماں یا جو میرا باپ تھا اس نے مجھے دے دیا, اب میں اور بہن بھائیوں کو اس میں سے حصہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ میرے پاس رہی, انہوں نے کہا کہ نہیں, اپنی زندگی میں وہ مجھے یہ کہہ گئی کہ یہ تو میں نے تمہیں دے دیا, تم نے اگر دینا ہو تو دو ورنہ مت دینا. اب جب اس طرح کا کلیم اٹھتا ہے تو پھر کیا کریں گے باقی بچے؟ دیکھیں, اتفاق سے جب ابھی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں, ایسی کیس میرے پاس اس کو چلا کے وہاں سٹے دلا کے آیا ہوں. ایسی ایک بہن ہے جو بھائی ماں کے ساتھ, ماں کے نام پہ پراپرٹی تھی, اس نے کوئی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, کوئی 23 سال یا 33 سال وہ ماں کے ساتھ, ظاہری بات ہے بڑا بیٹا ترے رہتا, ماں کا انتقال ہو گیا. اچھا, اب بہن اوپر رہ رہی ہے پہلے فلور پہ, یہ اس کا ایریا ہے جو گلبرگ کراچی, اس کے ایریا میں پراپرٹی ہے. اب بیچ میں وہ تھوڑا بڑا بھائی اس کو تھریٹ کرنے لگا, تو میرے پاس یہ آئی خاتون, میں نے کورٹ میں سوٹ فائل کیا. تو سوٹ فائل کی, ہم نے بھی نارمل چلو صحیح ہے چلتا رہے گا. اب پتہ چلا ہے کہ اس نے ماں سے یہ پراپرٹی اپنے نام پہ جو ہے نا وہ رجسٹر ڈیڈ بنا لی ہے, سیل ڈیڈ بنا لی ہے. اچھا, اب سیل ڈیڈ بنا لی ہے اور چپ کے اس گھر خالی کر دیے, چھوٹے بھائی کے پاس چلا گیا اور اس سیل کا کوئی پروگرام بنا رہے ہیں. تو ابھی کورٹ سے میں نے جو ہے نا حکم دنائی, جو انگریزی میں اسٹیٹس کو کہتے ہیں, وہ ہم دلائی.
ایسی صورت میں یہ کیس چلے گا، ایویڈنس کے اوپر چلے گا، ایویڈنس کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے یہ ماں سے سیل ڈیڈ بنا لی ہے. بڑا آسان ہے، ماں بوڑھی ہے، بیمار ہیں، آپ نے ان کی انگوٹھے بھی لگا لیے، جو بہت سارے کیسز میں رپورٹ ہوئے ہیں. وہ ہے دبئی میں کیس ہوا تھا، بڑا مشہور کیس تھا، اور وہ مرے ہوئے باپ کے جو ہے نا وہ انگوٹھے لگوا لیے، جو پکڑ بھی گیا، اور بڑی نامی گرامی شخصیت بھی ہے. بہرحال چھوڑیے، میں اس کو کیا وہ کروں گا، ضمیر کی بات ہے. تو ایسے مقدمے تو تھے، لیکن اس کو چیلنج کیا جائے جیسا ہم نے چیلنج کی ہے، تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے ماں سے جو سیل ڈیڈ بنا لیے اور ماں کو آپ نے پیسے دیے، وہ پیسے کدھر گئے؟ ایسے کئی کیسز ہے، ماں کو آپ نے جو دیا ہے 20 لاکھ دیے، 40 لاکھ دیے، ماں کا تو کسی بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. آپ نے اتنے پیسے کیسے دے دیا؟ اور پھر ماں ضعیف بوڑھی جو اب انتقال بھی کر چکی ہے، انتقال کے بعد آپ نے اس چیز کو شو کیا ہے. تو ایسے مقدمات میں جب ایویڈنس چلتا ہے تو خریدار بیٹا چالاک شاطر اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آیا میں نے کس کے سامنے پراپرٹی خریدی، کس کے سامنے پیمنٹ کیے، کس اکاؤنٹ سے پیمنٹ دیے، کس اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیا، ساری چیز ثابت کرنا پڑے. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ دھوکہ کر لیں. آپ تو مطلب کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، اور بھی اس پر مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. قادر مندوخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیگل ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پراپرٹی کے جو ایشوز ہیں، پراپرٹی کے جو مسائل ہیں، اسپیشلی وہ پراپرٹی جو آپ کو آپ کے والدین کی طرف سے ملتی ہے، جو آپ کے لیے گفٹ ہے، جو آپ کے لیے تحفہ ہے، جو ایک بونس کے طور پر آپ کے لیے آپ کو مل رہی ہوتی ہے. اصلی یا اصل بات یا حقیقت تو یہ ہے کہ آپ خود محنت کریں، اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے آپ خود جو اپنے لیے چیز بناتے ہیں نا، اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کی رونق ہی الگ ہوتی ہے. اور یہ جو تمام چیزیں بہت اچھی بات ہے، آپ کو یہ آپ کی وراثت سے چیزیں ملتی ہیں، آپ کو ان کا خیال بھی رکھنا. لیکن شاید اس پہ جھگڑے یا اس پہ فساد اس لیے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہم اس کا احساس بھی اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اس پر محنت نہیں کی ہوتی نا. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ چیز کس طرح بنائی گئی ہوتی ہے. اور جب والدین کو پتہ چلتا ہے، ان کی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں کہ میری اس پراپرٹی پر میری اولاد، ماں باپ کے سامنے بھی اولاد لڑ رہی ہوتی ہے، جھگڑ رہی ہوتی ہے ان تمام مسائل پر، تو وہ پریشانی ہوتے ہیں ان سب چیزوں پہ. دیکھیے، آپ کو میں نے شروع میں ایک بات کہی، اگر نیت صاف، اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ میں اپنی بہن یا بھائی کا جو حق مار رہا ہوں مجھے میں حساب دینا پڑے گا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے مثالیں آپ کے سامنے دی ہے، بیٹھ کے 2 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے، ختم. بیوی کو تک پتہ نہیں ہو، بچوں کو تک پتہ نہیں ہو. اور اگر آپ کی ذہن خراب ہو، نیت میں شیطانیت آ جائے، لالچ آ جائے، تو پھر آپ کسی مثال کی طرف میں ایک اور چیز دو کہ بٹوارے میں کوئی بندہ کسی گھر میں رہ رہے ہیں، اب دوسرا بھائی کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں والدین کے نام پہ. اب اس کیس کو بھی وہ پرولونگ اور اس طرح لمبی تاریخیں اس وجہ سے لیتا ہے کہ وہ کرائے سے بچا ہوا ہے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کی تو مزے آ رہے ہیں. اگر اس گھر کو خالی کرے گے 20-50 ہزار لاکھ روپے اس کا کرایہ دینا پڑے گا، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ 8-10 سال چلے، تو 8-10 سال کی بچت تو ہو گئی اس کو. لیکن پھر یہاں تھوڑا سا ہمارا عدالتی سسٹم جو ہے نا وہ اتنا کمزور ہے، اتنا سلو ہے کہ جب ایک چیز طے ہے کہ یہ فلاں خاتون فلاں مرد کے نام پہ یہ پراپرٹی ہے اور ان کی یہ لیگل ایئرز ہے، تو اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. گو کہ مسائل ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے، ججز کی کمی ہے، اسٹینو نہیں ہے، دفاتر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ یہ سارے. لیکن میں ان سب چیزوں کو بھی نہیں مانتا ہوں. جب آپ نے انصاف دینا ہے، آپ کو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، ایک جائیداد ہے، ان کی یہ وارثین ہے، اس کے بعد اس کیس کی چلنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا ہے. اچھا، ابھی جو آپ باتیں بتا رہے ہیں تو میرے سامنے وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر آپ خود کو امیجن کریں کہ ہم زندگی کے اس لیول پر ہوں کہ جب آپ اپنے اولاد کے لیے آپ ان کو اچھا کھلانے کی بھی کوشش سے گزرے ہوں، آپ نے ان کی پڑھائی کے لیے بھی تمام تر محنت کی ہو، پھر آپ نے سیونگ بھی کی ہو کہ کوئی زمین کوئی جگہ ایسی بن جائے کہ آپ کے بچوں کو آگے جا کے پریشانی نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے آپ نے پوری زندگی اس جیسے شہر میں جہاں پر آج کے دور میں ایک جگہ خریدنا ایک بہت مشکل کام ہے. زمین کیا فلیٹ لینا کراچی جیسے شہر میں بہت مشکل ہو
ہو گیا ایک عام بننے کے لیے جو سیلری پرسن ہے. تو اب سوچیں اس نے پوری زندگی محنت کرتے ہوئے گزاری, اس کے بعد جس طرح ابھی آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ ایک بچہ ہی اپنے والدین کے ساتھ چیٹ کرتا ہے, ان کو ڈچ کرتا ہے, اور یہ اس طرح کی مثالیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ کس طرح کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, یہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمارے بچے کل کو کھڑے ہو کے ہمارے لیے یہ تمام مسائل کھڑے کریں گے. دیکھیں میں اگین یہ کہوں گا کہ ہمیں پورا پاکستان کو, پورا دنیا کو, پورا عالم اسلام کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا ہے. ہر معاشرے میں اچھے برے موجود ہیں. مثالیں میں اپنے آپ سے شروع کروں, وکیلوں میں اچھے لوگ بھی ہے, برے لوگ بھی شامل ہیں. بالکل. اسی طرح ججوں میں بھی ہے, اسی طرح مولوی میں بھی ہے, اسی طرح آپ کی ٹی وی اینکر میں بھی ہے, اسی طرح بہت سارے ادارے ان میں ہیں. تو اچھے برے تو ہر جگہ موجود ہے, لیکن ان کی پرسنٹیج بڑی کم ہوتی ہے. برے لوگوں کی پرسنٹیج جہاں کم ہوتی ہے تو ہمیں اس کو بالکل الگ کرنا چاہیے. اس کو الگ اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ اس میں میں تیسری مرتبہ مثال دینا چاہوں کہ اگر نیت صاف ہو تو کوئی مسائل نہیں ہے. اگر آپ یہ چیز سوچ رہے کہ والدین اگر جائیداد بنا رہے ہیں بچوں کے لیے اور کل کا بچے جھگڑیں گے تو والدین کی تربیت کو بھی بڑھاتا ہوگا اس میں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دی ہے تو کبھی بھی نہیں لڑیں گے وہ. میں نے مثال امریکہ کے ساتھ ظہوری کو دی ہے, جس نے جائیداد چھوڑ دیے میرے بہنوں کو دے دے, مجھے نہیں چاہیے. دوسرا مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بیویوں کے بغیر 4 بھائیوں نے حساب کر لیا اور بیووں تک پتہ نہیں چلا. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیووں کو بالکل بائی پاس کیے. انہوں نے یہ کہا کہ 4 بھائی ہے, ہمارے والد کا پراپرٹی ہے, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے تاکہ ایک سے ہو. پھر میاں بیوی کا میں نے حوالہ دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو, ہاں یہ البتہ ضرور میں مثال دوں گا, یورپ میں, امریکہ میں, اس سائڈ پہ جو خاص کر جو مسلمان کی بات نہیں کروں, جو غیر مذہب ہے, وہ وہاں پہ بچے پیدا نہیں کرتے, اولاد نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹے بچے کا آپ نے تھپڑ مارا, اس نے جا کے پولیس کو بلا لیا. ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے یہاں تپڑی بھی لگتی ہے اور لگانی بھی چاہیے, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن جائز طریقے سے, بلا وجہ نہیں مارنا چاہیے. بچہ شرارت کرے, کوئی غلط کام کرے, اس کو ایک آدھ ضرور آپ لگائے ہیں اس میں, اس وجہ سے کہ اس کی بہتری کے لیے ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح پیار بھی کرے آپ, کہ صرف تپڑ نہ لگائیں. لیکن بعض بچے اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو تپڑ مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, وہ بغیر اس کی جو ہے. تو یہ ساری ڈیپینڈ کرتا ہے تربیت پہ. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنے اولاد کو مارا ہو آج تک, ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت سارے ہوں گے, بہت سارے لوگ ہوں گے, اور یقیناً ہے اس میں کہ اولاد کو آج تک نہیں لگائے. اس کی وجہ ہے کہ وہ جب تربیت آپ اچھی طرح سے دیں گے تو آپ کے مرنے کے بعد میں گارنٹی سے ہی کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں لڑیں گے جائیداد پہ. جو اتنا عظیم ماں باپ ان کو اللہ نے دیے ہو تو وہ کبھی بھی جائیداد پہ نہیں لڑیں گے. مثالیں ہزاروں لاکھوں کی ہے. اور پھر میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ اگر عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, کتنے کیسز چل رہے ہیں, چلو میں آپ سے کسوٹی کے لیتا ہوں, کتنے کیسز چل رہے ہیں. کراچی شہر کم سے کم یہ 3 کروڑ کو 4 کروڑ کی آبادی بتا رہے ہیں. آپ ذرا جائیں عدالت میں تو چند ہزار کیس چل رہے ہیں. تو یہ 3-4 کروڑ لوگ جو نا, تو یہ اگر ان کی نیتیں خراب ہوتی ہے تو وہاں 3-4 کروڑ کیس چلنا چاہیے نا. اسی طرح پاکستان کی اگر ہم 20-22 کروڑ آبادی بتا رہے ہیں تو 20-22 کروڑ کیس چلنا چاہیے. وہاں تو چند ہزار ہے, یا پورا پاکستان کا لے لیں گے تو 1-2 لاکھ ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی میجارٹی ہے اور برے لوگوں کی کم ہے. صحیح. لیکن ان برے لوگوں کو بھی ان بری عادتوں کو چھوڑنا ہوگا اور صحیح راستے کی طرف آنا ہوگا, اور صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے ان کو دعوت دینے کے لیے ہی اسی طرح کے پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. کیونکہ وہ لوگ, وہ ذہن جو شاید فرسٹریشن کا شکار ہیں یا کسی طرح کے مسائل میں درپیش ہیں, کیونکہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا, یہ جو بھوک ہے, یہ جو افلاس ہے, یہ غربت ہے, یہ جو پریشانی ہے, یہ انسان کو اکثر نیگیٹیوٹی کی طرف بھی لے جاتی ہے. تو جب آپ اچھی بات سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک ایسی نوکنگ کرے کہ آپ اگر کچھ غلط کرنا بھی چاہ رہے ہیں یا کوئی چیز آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹیو آ بھی رہی ہے تو پلیز پازیٹیو سوچیں. کیونکہ جب زندگی میں ہر چیز کا ساتھ چھٹ جاتا ہے نا, تب بھی ایک طاقت ہے جو آپ کو نہیں چھوڑتی, جو آپ کو سنبھالتی ہے, جو آپ کا ساتھ دیتی ہے, وہ رب کی ذات ہے. اس پر بھروسہ رکھیں, اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. اس دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو کمزور نہیں کر سکتی. اور جب ماں باپ کی بات آتی ہے تو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم کے لائق ہی وہ ہستیاں ہیں. جو لوگ ان کی عزت نہیں کر پاتے, پھر ان کو یہ انہوں نے عمارتوں نے کیا دینا ہے ان کو. لیکن اس کے بعد ایک اور بھی چیز یاد رکھنی چاہیے, مکافات عمل بھی ایک بالکل ہے. اگر آپ اپنی والدین کی عزت نہیں کریں گے,
کل آپ کے بچے آپ کے نہیں کریں گے. اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے, اسی دنیا میں کہ دیکھو آپ نے اپنے بزرگ والدین کے ساتھ بیویئر اچھا نہیں رکھا, ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں رکھا, ان کو آپ نے خیال نہیں رکھا اسی طریقے سے, کل کا آپ کے بچے آپ کے ساتھ اسی نظر سے دیکھیں گے. تو سوال یہ ہے کہ یہ دوسری بات میں ایک چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو بات آپ نے کی ہے یہ سب چیزیں یہی رہنا ہے. آپ کتنا کھائیں گے, آپ کتنا چیٹ کریں گے اپنے بہن بھائیوں سے. اور پھر ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک جائیداد ہے, اس کو پتہ ہے کہ شرعی حساب سے بہن کا آدھا ہے, بھائی کا پورا ہے, آپ لڑو جتنے کیس آپ لڑ سکتے ہو, آپ جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہو عدالتوں میں خرچ کریں. میں کہوں گا سوائے رسوائی کو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے, ہر جج کرپٹ نہیں ہے, ہر وکیل کرپٹ نہیں ہے, ہر پولیس والا کرپٹ نہیں ہے. اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے اس دنیا میں, ہر ادارے میں اچھے لوگ موجود ہیں. جب آپ کا ٹکراؤ ہوگا آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی, آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا عدالتوں میں. آپ یہاں سے لے کے مجسٹریٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جائیں گے, جب پلٹ کے آپ پیچھے دیکھیں گے تو لاکھوں روپے آپ کا خرچ ہو چکے, اور آپ کی جو انرجی ہے اور کئی سال جو آپ نے عدالتوں کے چکر کاٹے ہوں گے وہ سب فضول جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اس چیز کو سولو کریں, جو دین نے جو راستہ دیا ہے اسی پہ عمل اور کریں. جب آپ آج کسی کا حق مار کے آپ سمجھتے ہیں کہ کس کے لیے کر رہے ہیں آپ, اپنے لیے کچھ سالوں کے لیے اور پھر آگے اپنے بچوں کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے لیے اسی طرح سر جھکا کے کھڑے ہوں گے جب آپ نے اپنی عزت اور جو تکریم ڈیزرو کرتے تھے آپ کے والدین, اور جو وہ آپ کے بہن بھائی حصہ ڈیزرو کرتے تھے, جب آپ نے ان کو وہ نہیں دیا تو ایسے لوگوں کو سکون بھی نہیں ملتا. وہ نیند کے لیے دواؤں کا استعمال اچھا لوگ بولیں گے یہ سارے انہوں نے نصیحت والی بات کری, کوئی قانونی بات بتائی نہیں ہے. تو میں یہ بھی بتا دینا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایسی صورت میں کچھ بعض جگہ پہ آپ کو عدالت جانا پڑتا ہے. ایک تو جھگڑے کا میں نے بتایا, ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. اب اگر کوئی والدین میں کسی کے نام پہ پراپرٹی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس پراپرٹی کو آپ نے ایسا, آپ جو گھر میں بیٹھ کے جو بٹوارا ہے وہ تو آپ کر سکتے ہو, اس میں قائم اس بات پہ, لیکن اس پراپرٹی کو آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ اس کا سکسیشن یعنی وراثت کا سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے عدالت سے. ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مثال کراچی شہر کی میں بات کر رہا ہوں, باقی شہروں کی الگ ہوا ہے. باقی شہروں کو جو سینئر سے الجھا کہ ان کے پاس انلیمیٹڈ جو ہے نا وہ اختیارات ہیں, یعنی 1 روپے سے لے کے 1 ارب تک پراپرٹی اس کے پاس ہے. کراچی میں تھوڑا سا پورٹ کی وجہ سے انہیں کیا ہے, پہلے 30 لاکھ تھا, اب 1.5 کروڑ کی پراپرٹی سیشن عدالت تک آپ اس کو لے جا سکتے ہو, 1.5 کروڑ سے اوپر پھر ہائی کورٹ سندھ میں آپ لے جا سکتے ہو. کراچی کی اسپیشلی بات کرو, باقی پاکستان کو سے الگ ہے. اب اس صورت میں یہ ہے کہ کیونکہ جو لیز پراپرٹی ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کو جو ادارے ہیں, آپ اگر اپنی بھائی کے نام پہ بھی ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہ نہیں کریں گے, وہ آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ سے مانگیں گے. تو سکسیشن سرٹیفکیٹ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ متعلقہ عدالت میں بہن بھائی کا نام بتا دیں, جو والد والدہ کے نام پہ پراپرٹی ہے اس کا شیڈول آپ دیں, فوٹو کاپی دیں, ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لگا لیں, اور 2 گواہ جو آپ کے آس پڑوس میں, آپ کے رشتہ داروں میں جو یہ کہے کہ فلاں صاحب جب انتقال کر گئے تو پیچھے یہ اولاد چھوڑ گئے, یہ بیٹے ہیں یہ بیٹیاں, وہ گواہی دیں. یہ سمپل سا کیس داخل ہوتا ہے, کورٹ پہلے سے اخبار میں دے دیتے ہیں, نوٹس وغیرہ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر بہن بھائیوں کو جو نوٹس ہو جاتے ہیں, جن کو آپ نے پارٹی بنائے, ان میں سے ایک کو آپ ایڈمنسٹریٹو جو نا آپ کو پاور دیں گے کہ یہی آدمی, بڑا بھائی, بڑی بہن یا والدہ, ان میں سے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جسے ہم کہتے ہیں اس کے, کیونکہ سارے لوگ تو نہیں جائیں گے ہر جگہ. تو پھر اگر اس کو کوئی آبجیکشن بہن بھائیوں کی طرف سے نہیں آئے گا, ہاں جی فلاں بھائی نے جو یہ داخل کی ہے ہمارے فیڈیوٹ ہے, اس میں کوئی تیسرا بھائی تیسری بہن نہیں ہے کوئی, اور یہ پراپرٹی ہے, اس کے علاوہ بھی پراپرٹی نہیں ہے. اگر بینک میں پیسے ہیں تو بینک کو ایک لیٹر لے کے, تو بینک ایک آپ کو اماؤنٹ بتا دیتے کہ آپ کے والد والدہ کے نام پہ انویسٹمنٹ. تو یہ جب ساری چیزیں کورٹ میں, گاڑیوں کا نام ہے تو گاڑی کے کاغذ ابھی, تو یہ جو کورٹ میں آپ داخل کریں گے اور پھر یہ بہن بھائی کورٹ میں جائیں گے اور 2 گواہ سمیت, اور یہ تصدیق ہو جاتا ہے کہ فلاں سب کی یہ اولاد ہے, اور 2 گواہ نے تصدیق بھی کری ہے, تو کورٹ پھر لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ ایشو کرتے ہیں ان بہن بھائیوں میں جس نے اتفاق سے جس کا نام دیا ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ جتنی بھی پراپرٹی ہے آپ جہاں جائیں گے, جیسے ڈی ایچ اے جائیں گے, کی ڈی آئی جائیں گے, ریونیو جائیں گے, دوسرے جو ادارے ہیں, تو وہ کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ ساتھ لے جائے کہ اس پراپرٹی کا آپ جس کو چاہے, جو اس بہن بھائی کو اختیار دیا ہوا ہے, آپ آپس میں اس کو یعنی شیئر ڈالنا چاہے یا کسی تھرڈ پارٹی کو بیچنا چاہے, تو اس کیس کے ذریعے یہ ایک لیگل پروسیس ہے, آپ کر سکتے ہو, اس کے بغیر پراپرٹی آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی لیکن انہوں نے پراپرٹی بنائی ہوتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں, اور اس دنیا سے ان کے چلے جانے کے بعد پھر ان کی پراپرٹی کا حقدار کون ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے پروڈیوسر صاحب نے بھی, بریک سے پہلے مجھ سے ایک بات کی تھی.
ठाकुर साहब ने, इस ऐसी सूरत में ये होता है कि एक अगर मियाँ के नाम पे प्रॉपर्टी है और वो उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई औलाद नहीं होता है या बीवी भी ना हो, तो उस सूरत में शरई तौर पे, जो कि उलमा ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो बताऊंगा आपको, तो उसमें जो बीवी का शेर और फिर उस मियाँ की जो बहन भाई है, अगर उनकी वालिदैन हयात है तो वो उस प्रॉपर्टी उसी तरह शरीयत के मुताबिक उनका शेयर सिस्टम बकायदा तय है। अच्छा। और उसको मैं प्रेफर करूंगा कि जो दोबारा समझाइए इस बात को। अगर एक आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसको कोई औलाद नहीं है, सही है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी सारी बीवी को नहीं जाती है, ठीक है, ठीक है, अगर हस्बैंड के नाम पर है, अगर हस्बैंड के नाम पे, ठीक है, ओके, तो फिर हस्बैंड की जो बहन भाई है और वालिदैन है, हाँ, तो उनका हक है, उसका भी शेयर सिस्टम है, और इस बहन का भी, और ये खातून जो बेवा इसकी वो उनका भी है। अगर ये भी मर जाती है, हाँ, दोनों मिसाल मौत तो बरह गए, अगर एक्सीडेंट में या किसी सूरत में मर जाए, उनको औलाद नहीं हो, तो फिर उनका जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है उनके जो वारिसीन में कौन आएंगे? उसकी बहन भाई आएंगे, उसकी वालिदैन आएंगे। अगर वो भी नहीं है, हाँ, तो फिर उसके नज़दीक तरीन जो रिश्तेदार है, अच्छा, चाहे वो उसकी चचजाद भाई हो, चाहे इसकी कोई कज़न हो, चाहे, तो वो चीज़, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा ये सारी चीज़ कि ये जो मरूम है, इनकी ये जायदाद है, इनमें से ये इनकी माँ बाप जो भी थे ये सब एक्सपायर हो चुके, अब मैं रह गया, उसका भांजा, उसका भतीजा वगैरह वगैरह। तो वो फिर शरीयत के मुताबिक बाकायदा जो मुस्तनद मदरसे हैं यहाँ पे या जो अदारे हैं, उनसे अगर सर्टिफिकेट लेके और वो मुतल्लिका अदालत में जमा कर दें, तो वो फिर शरीयत के मुताबिक उसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी होती है और उसी का हक भी होता है। क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी इस तरह है, जो आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है कि इस तरह कोई मर जाते हैं तो उसके बाद कोई वो नहीं होते। बल्कि रिसेंटली मेरे पास एक केस परसों आया, वो एक प्रॉपर्टी में एक खातून थी, उसको कोई औलाद नहीं था, मियाँ का इंतकाल कर गया, तो पता चला कि जलसाज़ों ने उनकी नौकरानी से सेल एग्रीमेंट करके केस दाखिल किया। तो वो खातून रोती, अच्छा, उस खातून के ख़िलाफ़, बल्कि मैं कहे तो आपके चैनल पे भी उसको बुला सकता हूँ, उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे, मासूम बिल्कुल छोटा बच्चा, तो मैंने देखा था उसकी गोद में था, गालबन कोई 8 महीने साल की, उनसे दूसरी शादी कर ली, उन सबको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा के, और वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे तो नहीं किया है, लेकिन वो सेल एग्रीमेंट के जरिए कोर्ट में केस दाखिल किया है। तो अब वो जब मेरे पास आई तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से सबसे पहले उसका सक्सेशन देखूंगा, सक्सेशन के बाद फिर वारिसीन को पूरी डिटेल आऊँगा, और उसके बाद वो नौकरानी साहब एग्रीमेंट कैसे कर सकते, वो लिख रहे हैं कि फ़लाँ खातून से हमने किए, जब वो कह रही कि मेरी नौकरानी थी, तो इनको जेल भिजवा दी, बच्चों से मैं जेल भेज दी। इवन कि वो बता रहे थे कि स्कूल में जो बच्चा स्कूल में था, वहाँ से पुलिस खड़ी थी, स्कूल से बच्चा बाहर निकला तो उसको अपने साथ लेके मेरे साथ जो है जुवेनाइल जेल उसको भेज दिया। तो ऐसे वाक़यात, फिर जो लैंड माफिया है, क्रिमिनल लोग हैं, वो भी सरगर्म हो जाते हैं इस चीज़ पे कि करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है और ये खातून अकेली है, लेकिन इसका लीगल प्रोसेस बड़ा वाज़ेह है, कानून हमारा बड़ा वाज़ेह है, शरीयत माशाल्लाह हमारा बड़ा वाज़ेह है। तो उसमें किसी को, हाँ, ज़रूर धक्के खाएंगे थोड़ी अरसे के लिए, किसी जज की समझ में नहीं है, उसने फैसला उसी तरह से नहीं किया है जो शरीयत के मुताबिक, कानून मुताबिक हो, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है ऊपर वाले कोर्ट में, उसको चैलेंज किया जा सकता है अगले वाले कोर्ट में। तो ऐसा कोई नहीं है, अंदर कानून नहीं है, रास्ते आपके पास है। अगर आपको एक दरवाजे से इंसाफ नहीं मिला तो आप दूसरा दरवाजा जो है खटखटा सकते हो। अच्छा, ये जो वसीयत की जाती है या वसीयत लिखी जाती है, और अक्सर हम ये भी सुनते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि वसीयत जो है वो तब्दील कर दी गई, लिखी कुछ गई थी, आपके सामने कुछ आई, और इंसान की शख्सियत कुछ और थी, उसने और वसीयत में उसने कुछ और लिख दिया। तो ये वसीयत की क्या हैसियत होती है एक इंसान के इस दुनिया से चले जाने के बाद, और उसको आप कैसे जज कर सकते हैं कि आया ये उसी शख्स ने जो है इस वसीयत को लिखा है? वैसे तो खैर बेशुमार तरीक़ेकार होंगे उसके। देखिए, उलमा आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। जो मैंने सुना है कि उनको ये लोग ओन नहीं कर रहे हैं वसीयत को, और मेरे हिसाब से जो ना वसीयत जो ना वो भी मेरे हिसाब से मैं इसको पसंद नहीं करता। उसकी वजह ये है, लीगली आप लोग भी इस चीज को नहीं मानते? इसकी वजह ये, देखो लीगली तो अगर रजिस्टर्ड हो तो, अच्छा, अगर रजिस्टर्ड हो, देखो एक आदमी मर गया, हाँ, और आपने जो ना वो स्टाम्प पेपर 20 साल का पहले के निकाल दिए, जी वो अब्बा ने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिए, मुझे प्रॉपर्टी दी। अब अब्बा तो बेचारे दुनिया से गुजर गए, दस्तखत उस बेचारे का आपने जाली की है, असली की है, गवाह आपके कोई है ही नहीं है, और फिर इस तरह तो, और वो केसेस चल रहे हैं, मुकदमात वो अदालतों में चल रहे हैं,
وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ لاکھوں روپے کی فیس بھی خرچ کرتے ہیں, باغ دوڑ بھی کرتے ہیں, لیکن اینڈ میں نے کہا نا کہ ایک دروازے سے انصاف نہیں ملا, سپریم کورٹ تک ایک پورا ایک سلسلہ ہے, پروسیس ہے, تو آگے جا کے کسی نہ کسی سٹیج پہ اس نے پھنسنا ہے. لیکن جو پراپرٹی اگر ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا پرابلم ہوتا ہے اس میں. پراپرٹی اگر کسی بچے کے نام پہ ٹرانسفر ہو گیا, لیکن اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا, جیسے میں نے شروع میں بات کی, چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور پھر اس بچے کو ثابت کرنا ہے کہ آیا اس نے یہ پراپرٹی خریدی ہے, کس حصے سے خریدی ہے, پیسے کہاں سے دیے, کس کو دیے, کس کے سامنے دیے, کس, یہ ساری چیز ایویڈنس کے طور پہ, اور اس ایویڈنس پہ ساری چیز پر کلیئر آ جائے گی آیا اس نے یہ لیگل طریقے سے خریدی ہے یا اس نے ماں باپ کو بھی چیٹ کیا, یا اس کو بیچاری کا بڑھاپے کا بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے, یا اس نے جو 2 وقت کی روٹی اس بیچاروں کو دے رہے تھے اس پہ احسان کرنے کے لیے پورا پراپرٹی ہتھیالی. ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ وہ صرف والدین کا اسی وجہ سے خیال رکھ رہے ہیں کہ چلو بھائی یہ جائیدادی ہم ہتھیالے, تو ایسے بھی لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے لیے بھی قانون موجود ہے. ڈیفینیٹلی, بالکل. ابھی ہم بات یہی کر رہے تھے بریک میں بھی کہ اس طرح کے بھی کیسز ہیں کہ اگر اب بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی جو ہے وہ اگر اسٹرانگ ہے, اچھی جاب کرتا ہے, اور والد صاحب کی اگر زمین ہے تو وہ اس جگہ پر جو جگہ بناتا ہے یا گھر بناتا ہے, اس کے بعد وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہاں پر تو صرف زمین تھی, باقی پورا پروجیکٹ یا پوری بلڈنگ تو میں نے بنائی ہے, تو اس کا حقدار میں ہوں, اس میں سے کسی کو جو ہے اب وہ شیئر نہیں ملے گا. اب یہاں پر باقی پھر بہن بھائی جو ہیں کیونکہ وہ اسٹرانگ بھی نہیں ہوتے تو وہ اس بات پر بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ اسٹرانگ ہے, پھر اس نے پیسہ بھی لگایا ہوتا ہے, پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں تم لوگوں کو کھلا بھی رہا تھا, تم لوگوں کو رکھا ہوا بھی تھا میں نے, احسان کر رہا تھا, اب تم لوگ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے آنکھیں دکھاتے ہو. اب اس طرح کے یہ ایموشنل بھی آ گئی بات اب, اور اس نے پیسہ بھی لگایا جو صاف بات ہے وہ دکھ رہی ہے چیز. اب یہاں پر آ کے معاملہ پھنس جاتا ہے, زمین باپ کی ہے, بلڈنگ بھائی نے پیسہ لگا کر بنائی, اس نے کھلایا بھی, اس نے انویسٹمنٹ بھی کی, اب یہاں معاملہ کیا ہوگا؟ ایک بات میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے, شاید قانون سے اس کا تعلق نہیں ہو لیکن میں تھوڑا جذباتی ہوں, یہ بات کر لیتا ہوں کہ جو بچے والدین سے دور ہوتے ہیں 10-20 سال, اور جو بھائی اس کی نیت ہے, مجھے اس کا نہیں پتا کہ وہ جو اس کو پال رہا تھا یا کھانا 2 وقت کھلا رہا تھا لالچ کے تحت تھا یا دل سے تھا, یہ تو اللہ جانتا ہے اس کا. لیکن میں ان بچوں سے بھی, ان اولاد سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے جب 10-20 سال اپنے والدین کو نہیں پوچھا تو آپ کس منہ سے کس حصہ سے دعویٰ کرے ہو کہ اس کا حصہ مجھے دیا جائے؟ وہ کہ آپ کو قانونی طور پہ آپ کا حصہ ہے, مگر اخلاقی آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ جا کے کلیم کر لیں جب آیاتی میں ان بیچاروں کو آپ نے پوچھا نہیں ہے, نہ 2 وقت کی روٹی آپ نے دی, اگلے نے لالچ میں دی ہے, دنیا کی دکھاوے کے لیے دی ہے یا اللہ کی رضا کے لیے دی ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ نے تو دنیا کی دکھاوے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا ہے, آپ نے تو لالچ کی بھی شاید آپ کی رینج میں نہیں ہے, تو آپ کا کیا کردار ہے؟ وہ ان بچوں سے بھی میں ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور اس معاملے میں بڑا سخت ہوں, میں بڑا ڈانٹتا بھی ہوں کہ بھائی اب آئے تم پیسے کی جب بات آئی تو اب آ گئے, اب آئے. اور کل میرے پاس ایک صاحب آئے, بلکہ کل نہیں پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی کسی ادارے نے, میری ماں جو ہے نا وہ وہاں پہ ادارے میں ہیں, بلکہ میں نام مل لیتا ہوں, میری اچھی وہ بھی ہے سارم برنی ٹرسٹ میں, جی کل بھابھی آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, سارم برنی ٹرسٹ میں, تو رو رہا تھا, رونے کے ساتھ ساتھ وہ بول رہا تھا مجھے کہ جی میرے ماں کو جو ہے نا اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا کون اٹھا کے؟ بولے پتہ نہیں کس نے سارم برنی ٹرسٹ یا انصار برنی ٹرسٹ پہلے وہ تھا اس میں ڈال دیا. اچھا ابھی سارم بھائی سے میری اچھی گپ شپ ہے تو میں نے ٹیلی فون ملایا, اچھا وہ رو رہا تھا, میں نے کہا دیکھو اچھا یہ بتاؤ کب سے آپ کے؟ بولے 1 سال سے. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, 1 سال سے آپ کی ماں سارم برنی ٹرسٹ کے یہاں رہ رہی تھی اور آپ اتنا بے شرمی سے بات کرو, ایسے میں نے ڈانٹ کے بولا کچھ لوگ بٹائے, اور یہ بند کرو ڈرامہ, یہ رونا دھونا میرے سامنے. میں نے کہا اتنا بے شرمی سے آپ یہ کریں, یہ سارم برنی ٹرسٹ ہے یا سینٹرل جیل ہے, تو آپ اس کے پاس جاؤ, میری ماں دو, کیسے نہیں دیں گے؟ لیکن میرے دل نہیں مانتا کہ سارم برنی ٹرسٹ نے آپ کی ماں کو اس طرح رکھا ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا ہے, میں جانتا ہوں اس کو اچھی طرح. تو بہرحال آج کے دن میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا 3 بجے آپ آ جاؤ, آپ اپنے بیٹوں کو لاؤ اور بیوی کو لاؤ, میں پھر بات کرتا ہوں, سارم برنی سے نہیں ہو تو قانونی راستہ میں نکالتا ہوں. سارم برنی کو میں نے ٹیلی فون کیا, وہ ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کیا, تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا, جی قادر بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا یار میرے ساتھ ایک آدمی ہے, بولو کیا نام تھا؟ میں نے کہا پتہ نہیں کو منصف نام تھا, اور نام بھی منصف, ہاں ماں کا نام کیا ہے؟ جی حمیدہ بیگم. کہہ رہے قادر بھائی یہ تو 95 سال عمر ہے اور اس بیٹے نے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. میں ملی ہوں خاتون سے, ملی آپ دیکھو, آپ ثبوت بھی آ گئے. کہہ رہے کہ بھائی اب یہ بتاؤ کہ وہ تو ان کا شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو میں اس کو کیسے خاتون کا حوالے کروں؟ میں نے کہا سارم بھائی مجھے بھی تھوڑا سا لگا کہ یہ بندہ جھوٹا, کیونکہ جھوٹ کے آنسو نکل رہے تھے. 1 سال کا پیریڈ میں آپ کوئی ادھر سینٹرل جیل لے کے بیٹھے ہو, تو آپ نے تو ایک کہہ رہے ہیں قادر بھائی یہ چیز ہے. تو بہرحال اس کو آج میں نے 3 بجے بلایا,
تو اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوگا تو کبھی نہیں آئے گا میرے پاس, نہیں آئیں گے تو میں ان کی کلاس لوں گا. بے شرم آدمی, تم نے 95 سالہ والدہ کی آپ نے کمر توڑ دی ہے, تو کس مٹی کا بنا ہوا ہے تو آدمی؟ تم نے ماں جیسی عظیم ہستی جس کے پاؤں تلے جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی ہے ماں کے پاؤں تلے, تو اور آپ نے اس کی کمر کی ہڈی توڑ دی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دلاؤ. تو اس کا کیا بھروسہ کہ کل کا اس بیچارے کی, وہ بیچاری سارم مرین ٹرسٹ میں رہنے کو تو ترجیح دے رہی مگر اپنے بچوں کے پاس نہیں جا رہے. اس کا اندازہ لگا لے, ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہے. اور شاید یہ میں ابھی بھی جو ہم جائیداد کو جو ڈسکس کریں, کیا پتہ ماں کے نام پہ کوئی جائیداد ہو جو یہ بدار ہے, بہرحال تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. بالکل اس طرح کے. آپ کی شو میں آئی تھی وہ خاتون؟ نہیں, میرے شو پر نہیں آئی تھی, بلکہ میں ایک بار سارم برنی ٹرسٹ گئی تھی تو مجھے یاد ہے ایک خاتون مجھے وہاں ملی جو بہت زیادہ عمر کی تھی, 95 ایئرز آپ بتا رہے ہیں. تو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, کافی سمجھدار خاتون تھی. مے بی آئی ایم رانگ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی خاتون ہوں گی, وہ تھیں یا کوئی اور بھی تھی, لیکن ماں ہوتی ہے, ساری ماں ایک جیسے ہوتی ہیں. اور آپ سوچیں ایک 95 سال کی بزرگ عورت جو ہے وہ کیا کچھ سوچتی ہوگی, وہ کیا کچھ چاہتی ہوگی, اور اللہ نے اس بد نصیب انسان کو کتنا موقع دیا کہ اللہ نے اس کی جنت کو اتنے عرصے تک اس زمین پر اتارا ہوا ہے, ابھی تک موجود ہے. 95 سال ماشاءاللہ کہ تم اپنی جنت کو اس دنیا میں جیو, لیکن وہ بد نصیب ہے جو اپنی جنت کو دیکھ نہیں سکتا, جو اپنی جنت میں رہ نہیں سکتا, جو اپنی جنت کو چھو نہیں سکتا, اس کو پیار نہیں کر سکتا. اللہ بچائے ایسے بد نصیبوں سے, اللہ ایسے لوگوں کی, میں تو کہتی ہوں میری نظر بھی نہ پڑے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے بد نصیب ہیں, ایسے بدبخت ہیں جن کو اپنی نظروں سے اچھائی نظر نہیں آتی, جن کے اللہ نے عقل کو بند کر دیا ہے, جو سمجھتے ہوئے کون سی دولت کماتے ہیں آپ, کون سی عمارتوں کی بات کرتے ہیں آپ, کون سی کرسیوں کی بات کرتے ہیں, جو اپنی ماں کا نہیں وہ اس دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ یاد رکھیے کہ جو اولاد یا جن لوگوں کے لیے آپ اچھلتے رہتے ہیں نا, وہ آپ کا کیا حال کریں گی, اور وہ بھی نہ کریں تو پھر جو آپ نے دوسری دنیا میں جا کے بھگتنا ہوگا نا, اس کی کوئی مثال ہمیں اس دنیا میں نہیں مل سکتی. میں صرف ایموشنل نہیں ہو جاتی, لٹرلی میرا دل دکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں. آج آپ جائیں گے, آپ ضرور جائیے گا. میری ماں کا 28 دن پہلے ڈیتھ ہوئی ہے, مجھے پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے, ماں کا پیار کیا ہوتا ہے. I'm sorry. میں تو جب میرے پاس یہ شخص آیا, میرے بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا گلا دبا لوں کہ تم نے ماں کو خیراتی ادارے میں جمع کیا, تم نے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور میں سمجھ گیا جب 1 سال سے میں سوچ نہیں سکتا ہوں کہ اس طرح آپ کے ساتھ وہ ماں جو خیراتی ادارے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بچوں کا شکل دیکھنا نہیں چاہ رہی, یہ بچے اولاد اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو. خیر میں آپ سے بھی, کیونکہ میں یا میری ٹیم جانتی نہیں تھی, میں آپ سے اظہار تعزیت کرتی ہوں, آپ سے, آپ کی پوری فیملی سے. اللہ آپ کی والدہ کے درجات بلند کرے. آپ سے بھی درخواست ہے میری, جس طرح انہوں نے بتایا ابھی 28 دن پہلے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, آپ بھی ان کے لیے فاتحہ خوانی کیجیے گا, ان کے لیے دعا کیجیے گا. اور میری دعا ہے کہ رب آپ کو صبر دے, آپ کی فیملی کو صبر دے, اور آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی والدہ کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکیں, آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. اور یہی رہ جاتا ہے ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ اگر انہوں نے اچھی اولاد کی تربیت کی ہوتی ہے, بلکہ ہر ماں باپ کوشش بھی کرتے ہیں, تو پھر وہ ایسی اولادوں کو دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں جو جب اپنی ماں کا نام بھی لیتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. شاید اس کے بعد اب کوئی اور بات بنتی نہیں. سو بس میں ایک بار پھر یہی کہوں گی کہ رب آپ کو ہمت دے, سکون دے, اور یہ خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا. بس بہت شکریہ. دنیا سے بڑھ کے عظیم کوئی نہیں ہے, بالکل کوئی عظیم نہیں ہے اس دنیا سے ہستی, اور جن کی موجود ہیں اللہ ان سب کو توفیق دے کہ وہ اپنی اس جنت کو سنبھال کر رکھ سکیں, اور اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ٹھنڈک اور سکون حاصل کر سکیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اپنا اور اپنی ماؤں کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کو ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے کی ہمت اور توفیق دے. اللہ حافظ. سلام پاکستان.